ہوا ہے سورۃ الفجر نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال اول تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. تمام ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں. آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں. سورۃ الفجر چل رہی تھی. 30ویں پارے کی آخری پارے کی سورۃ الفجر چل رہی تھی اور اس کی 14 آیتیں ہم نے پڑھ لی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفجر میں آیت نمبر 15 سے اللہ پاک نے 2 قسم کے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے. 2 طرح کے انسانوں کا ذکر اللہ پاک نے آیت نمبر 15 سے فرمایا ہے. آپ حضرات ترجمہ لکھ لیں. میں ساتھ ساتھ آپ کو جو اہم باتیں ہیں وہ عرض کرتا ہوں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اس انسان کو بریکٹ میں لکھ کے نافرمان. اس انسان کو اگر اس کا رب آزما لے کس طرح آزما لے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ اس کا اکرام کر لے اور اس کو انعامات دے دے. کہ اس کا اکرام کر لے اور اس کو انعامات دے دے. فَيَقُولُ، تو یہ انسان کہتا ہے، بریکٹ میں لکھیں گے فخر و غرور کرتے ہوئے. فخر و غرور کرتے ہوئے. ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی. میرے رب نے مجھے عزت دی. بریکٹ میں لکھیں گے یعنی میں اس کا حقدار تھا. اب آپ بتائیں یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ غلط کہہ رہا ہے.
یہ اللہ کی تعریف نہیں کر رہا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، یہ فخر کرتے ہوئے اس پر کہ مجھے عزت اس لیے ملی کہ نعوذ باللہ میں تو اس کا حقدار تھا نا، مجھے تو ملنی ہی تھی۔ یہ تو کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا۔ انسان کو اللہ پاک جتنا دیتے ہیں وہ انسان کا حق نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ اور دیکھیں اس بندے کو اللہ نے دنیا دی، دنیا کھول دی اس پر، لیکن اس دینے میں اس پر آزمائش آئی اور یہ غلط چلا گیا۔ اب دوسرا انسان، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور ایک انسان وہ ہے، اور ایک انسان وہ ہے اذا مبتلاہ، جسے اس کا رب جب آزمائے، جسے اس کا رب جب آزمائے، اب اس کی آزمائش کیا ہے؟ فقدر علیہ رزقہ، کہ اس کا رزق اس پہ تنگ کر دے، کہ اس کا رزق اس پہ تنگ کر دے۔ فیقول، تو یہ کہتا ہے، تو یہ کہتا ہے، بریکٹ میں لکھیں شکوہ شکایت کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ شکوہ، اوپر والا کیا تھا؟ فخر کرتے ہوئے۔ دیکھیں وہ بھی غلط جا رہا ہے لیکن غلطی کا انداز الگ تھا اس کا، وہ متکبر بن کے غلط بات کہہ رہا تھا، اور یہ اللہ کی ذات سے شکایت کرنے والا بن کے غلط بات کہہ رہا ہے۔ شکوہ شکایت کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کر دی۔ میرے رب نے میری اہانت، جانتے ہیں نا، یعنی مجھے ذلیل کر دیا۔ اہانت، اہانت، سمجھ گئے؟ تو یہ صحیح جا رہا ہے، غلط جا رہا ہے؟ یہ بھی غلط جا رہا ہے۔ فرق کیا ہوا دوستو؟ آپ نے اگر غور کیا، اوپر والے کو دنیا دے کے آزمایا گیا، نیچے والے سے دنیا لے کے اس کو آزمایا گیا۔ تو کبھی اللہ پاک دے کے بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس نے بجائے شکر کے فخر شروع کر دیا۔ نیچے والے سے اللہ پاک نے دنیا لی کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس نے بجائے صبر کے شکوے شکایت شروع کر دی۔ دونوں غلط ہے۔ اس لیے مومن کی زندگی حدیث میں کیا فرمائی؟ شکر اور صبر کے درمیان چلتی، دونوں ہونے چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اب دیکھیں نا، یہ دو قسم کے انسان ذکر ہوئے اور دونوں غلطی پر تھے نا، دونوں غلطی پر ہے۔ اب اس غلطی کی وجہ کیا ہے؟ ان میں یہ بیماری مرض کیوں پیدا ہوا؟ آگے اللہ پاک 4 باتیں ذکر کریں گے، آپ دیکھیں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں، یہ لکھیں، ہرگز ایسا نہیں۔ یعنی جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، ایک نے کہا کہ جی مجھے تو نواز دیا، دوسرے نے کہا کہ جی مجھے تو ذلیل کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ حقیقت یہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا حق ادا نہیں کرتے۔ تم یتیم کا حق ادا نہیں کرتے۔
ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. اور نہ تم مسکین کو، مسکین کہتے ہیں مستحق، ضرورت مند، نہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. بات سمجھ گئے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کا مال کھا جاتے ہو سمیٹ کر. اکلا لما، تم میراث کا مال کھا جاتے ہو سمیٹ کر. اب یہ خیال نہیں کیا کہ بھئی چھوٹے بھائی کا حق ہے مار دیا، بہنوں کا حق ہے مار دیا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، تم مال سے محبت کرتے ہو حُبًّا جَمًّا، بہت زیادہ. آپ بتائیں کتنی کمزوریاں اور خرابیاں ذکر ہوئی؟ 4. تم یتیم کا خیال نہیں کرتے، یہ نمبر 1. تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، نمبر 2. میراث کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو، نمبر 3. مال سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، نمبر 4. اب اللہ پاک نے یہ امراض بھی ذکر کر دی. اب چونکہ قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے، بات ناقص ادھوری نہیں ہوگی کہ بھئی یہ کہہ دیا کہ جی آپ کا مسئلہ یہ ہے، خرابی یہ آئی ہے، بیماری یہ آئی ہے، تو بھئی اس کا علاج. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا ریزہ ریزہ کر کے. جب زمین کو کوٹنا جانتے ہیں نا، جیسے مستورات مسالے کوٹتی ہے ہاون دستے میں، جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا دکن دکا، ریزہ ریزہ کر کے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا تمہارے رب کا عرش، یہ ترجمہ، اور آئے گا تمہارے رب کا عرش. حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت قائم ہوگی فرشتے اللہ کا عرش لے کر آ جائیں گے. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے صفوں کی صفیں بنا کر. آئے گا تمہارے رب کا عرش اور فرشتے، یعنی فرشتے بھی آئیں گے اور فرشتے صفوں کی صفیں بنا کر. اتنے زیادہ فرشتے ہوں گے کہ صفوں کی کوئی حد نہیں ہوگی، تا حد نگاہ فرشتوں کی صفیں نظر آ رہی ہوں گی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن لایا جائے گا جہنم کو. اس دن لایا جائے گا جہنم کو، لایا جائے گا. حدیث پاک میں کتنے 70,000 فرشتے جہنم کی لگامیں کھینچ رہے ہوں گے، جیسے بھاری گاڑی ہوتی ہے اس کو کھینچ کے لایا جاتا ہے. اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی.
اس دن انسان کو سمجھ، اب تو دیکھ لیا نا کہ سب کچھ سامنے، تیاریاں ہو رہی ہے. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اب ایسی سمجھ کا کیا فائدہ؟ لیکن اب ایسی سمجھ کا کیا فائدہ؟ سمجھ گئے دوست؟ یہ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 23 تک ہم نے ترجمہ کیا نا، ٹھیک؟ اور یہ ایک پورا اللہ پاک نے انسان کی ہدایت کا ایک مضمون رکھا ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ لکھیں فائدہ. 3 باتیں آئیں گی، تینوں الگ الگ لائن میں لکھیں گے. فائدہ لکھیں آیت نمبر 15 اور 16. آیت نمبر 15 اور 16 یہ سبب مرض ہے. سبب مرض ہے، یعنی حب دنیا، اب اللہ نے جو 2 انسان ذکر کیے نا آپ کے سامنے، ایک فخر و غرور کرنے والا، ایک شکوے شکایت کرنے والا، ان کے اندر ان امراض کا سبب کیا ہے؟ کیوں یہ بیماری آئی؟ فرمایا حب دنیا ہے، دنیا کی محبت میں ڈوب چکے. لکھ لیا؟ اگلی لائن میں لکھے آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 20. آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 20 لکھیں یہ بیان مرض ہے. یہ بیان مرض، بیماری ہے کیا؟ یہ بیان مرض ہے، یعنی 4 خرابیاں اور کمزوریاں. چار خرابیاں اور 4 چیزیں آئی تھی نا دوستوں، یہ 4 امراض ہیں، 4 خرابیاں ہیں، 4 کمزوریاں ہیں. تو سبب مرض بھی آ گیا کہ یہ پیدا کیوں ہوئی؟ حب دنیا کی وجہ سے. کتنی بیماریاں پیدا ہوئی؟ 4 پیدا ہوئی. اب رہ گئی کون سی بات؟ جی علاج مرض ہے نا. تیسری لائن میں لکھیں آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23. آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23 یہ علاج مرض ہے. یہ علاج مرض ہے، یعنی تذکیر قیامت. تذکیر تا زال کاف یا را، یعنی تذکیر قیامت، قیامت کو یاد کرنا. دیکھیں یہ سب سے مؤثر، شارٹ، آسان علاج. ساری باتیں اس وقت ختم ہو جائے گی جب انسان قیامت کو سامنے رکھے گا کہ بھئی قیامت آئے گی، زمین کوٹ دی جائے گی، فرشتے آئیں گے، اللہ کا عرش آئے گا. پھر کیا کریں گے اس وقت؟ سمجھ گئے دوستو؟ تو آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 23 تک میں تینوں باتیں اللہ پاک نے رکھی، سبب مرض بھی، بیان مرض بھی، اور علاج مرض بھی. سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ آپ حضرات کا آج کا سبق ہے، اس کو محفوظ کر لیں، دوہرا لیں، یاد کر لیں. اور 6 ماہی امتحان امید ہے آپ حضرات نے اچھا دیا ہوگا، نتیجہ بھی تیار ہو گیا ہوگا. کچھ دنوں میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے
آ بھی جائے گا، تو آپ لوگ دعاؤں میں لگے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔